ایک امیر اور غریب شخص کی سوچ میں اور ان کی ارننگز میں صرف اتنا سا فرق ہوتا ہے کہ امیر شخص پیسے سے پیسہ کماتا ہے اور غریب شخص وقت سے پیسہ کماتا ہے۔ غریب شخص اپنا وقت ضائع کرتا ہے، 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے 10 گھنٹے کام کرتا ہے اور اس کے بعد ان گھنٹوں کے عوض اس کو کچھ پیسے ملتے ہیں۔ دوسری طرف امیر شخص وقت ضائع نہیں کرتا، اپنے پیسے کو انویسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، نئے کاموں میں صرف کرتا ہے، اپنے پیسوں کو، ارد گرد موجود لوگوں کے پیسوں کو آئیڈیاز بناتا ہے اور ان آئیڈیاز کے اوپر انویسٹمنٹ کرتا ہے اور اس سے اس کا پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ گھر بیٹھا ہوتا ہے، دنوں تک گھنٹوں تک کام نہیں کرتا، مہینوں تک سالوں تک کام نہیں کرتا، لیکن اس کے ہاں پیسہ آتا رہتا ہے، پیسے کی روک تھام نہیں ہوتی۔ غریب آدمی ایک دن کام کرنا بند کر دیتا ہے، ایک دن کچھ گھنٹے کم کام کرتا ہے اور اتنے گھنٹوں کی تنخواہ اس کی کم ہو جاتی ہے۔ پرائیویٹ اسکول میں آپ اگر چھٹیاں کرتے ہو تو آپ کی پے 8,000 ہے اور اگر آپ چھٹیاں نہیں کرتے ہو تو آپ کی پے 8,500 ہے۔ چھٹیاں کرو گے 2 چھٹیاں میکسیمم کر سکتے ہیں اور 500 روپے کٹ جائے گا، 2 چھٹیاں نہیں کرو گے تو وہی 500 روپے آپ کو مل جائیں گے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں ان 6 چیزوں کے اوپر جو ایک مالدار شخص کرتا ہے اور پیسہ آتا جاتا ہے اس کے پاس، بنسبت اس کے کہ غریب شخص وہ نہیں کرتا اور پیسہ اسی طرح سے اس کے ہاتھ سے جاتا رہتا ہے، کم ہوتا رہتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، امیر شخص ارننگ کیسے کرتا ہے، کماتا کیسے ہے۔ امیر شخص کی ارننگ کا ذریعہ، پیسہ کمانے کا ذریعہ ایک نہیں ہوتا، ہمیشہ ایک سے زیادہ طریقوں سے یہ پیسہ کماتا ہے، جبکہ دوسری طرف غریب آدمی صرف ایک روزگار ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ زیادہ سے زیادہ 2 کام کر لیتا ہے، ایک صبح کے ٹائم میں ایک شام کے ٹائم میں، اور اس سے اس کے جتنے پیسے ہوتے ہیں وہ آتے رہتے ہیں۔ امیر آدمی گاڑیوں کے اندر اس نے انویسٹ کیا ہوتا ہے، پراپرٹیز کے اندر انویسٹ کیا ہوتا ہے، دکانیں لے کر رکھی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے پیسے آتے ہیں، گھر بنائے ہوتے ہیں، ان کے کرایے آ رہے ہوتے ہیں، مختلف کام ہوتا ہے جو ایک وقت کے اندر کر رہا ہوتا ہے اور اس سے اس کا پیسہ زیادہ آتا ہے۔ جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے، ایک امیر مالدار شخص کبھی بھی ان چیزوں کے اوپر پیسہ خرچ نہیں کرتا جس کی اسے ضرورت نہیں ہوتی، ہمیشہ کوشش کرتے ہیں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کے اوپر پیسہ خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ضرورت کی چیزوں کے اوپر آپ پیسہ خرچ کرتے ہو تو آپ کا پیسہ بڑھتا جاتا ہے۔ جب غیر ضروری چیزوں کے اوپر آپ پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ امیر آدمی ہو چاہے وہ غریب آدمی ہو، تو وہ وقت دور نہیں ہوتا جب آپ کا پیسہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ مالدار شخص، امیر شخص ضروری چیزوں کے اوپر پیسہ خرچ کرتا ہے۔ بل گیٹس جب ریسٹورنٹ کے اندر کھانا کھانے جاتا ہے اور ویٹر آتا ہے، اس کو ٹپ دیتا ہے $5 اور وہ ویٹر اس کو کہتا ہے کہ 2 دن پہلے اس کا بیٹا آیا تھا اور وہ $500 مجھے ٹپ دے کر گیا تھا، اس نے کہا کہ اس کا باپ امیر تھا، میرا باپ امیر نہیں ہے۔ تو یہ مینٹیلٹی ہوتی ہے، یہ سوچ ہوتی ہے جس کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں۔ غیر ضروری چیزوں کے اوپر جب ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں تو آپ کے پاس کنویں بھی ہوں، خندقیں بھی ہوں، ایک دن وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جبکہ غریب آدمی جو ہوتا ہے، غریب لوگوں کے اندر زیادہ تر احساس کمتری ہوتی ہے، انہیں لگتا ہے کہ ہم اپنی ضرورت سے زیادہ چیزیں لیں گے، ہمیں جس چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے ہم صرف لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے وہ چیزیں لیں گے، اور جن چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے وہ ان کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور پھر اس وجہ سے ان کی سیونگز زیرو ہو کر رہ جاتی ہیں۔ تیسری چیز ہے انویسٹمنٹس۔ امیر آدمی ہمیشہ انویسٹمنٹس کے اوپر فوکس کرتا ہے، اپنی انویسٹمنٹس کو انکریز کرتا رہتا ہے، ہر چیز کے اوپر انویسٹ کرتا رہتا ہے، اور وہ کبھی بھی ایک پروفٹ کے اوپر، ایک بزنس کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کرتا، ایک سے زیادہ کے اوپر انویسٹمنٹ کرتا ہے۔ اسی طرح سے سیم اس کے ساتھ اگر ملا دیا جائے رسک ٹیکنگ، امیر لوگ رسک لیتے ہیں، رسک لے کے تبھی ہم کوئی چیز اچیو کر سکتے ہیں، بنسبت اس کے جو غریب لوگ ہوتے ہیں پیسہ پہلے ہی کم ہوتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ اب اگر یہ بھی ہم نے خرچ کر دیا ہمارے پاس کیا لے گا، تو اس ڈر سے کبھی بھی وہ رسک نہیں لیتے ہیں، نیو چیزوں کے اندر انویسٹ نہیں کرتے، نیو بزنس کے اندر انویسٹ نہیں کرتے ہیں، اور ان کا پیسہ اتنے کا اتنا ہی رہتا ہے، وہ بھی ضرورت کے ٹائم پہ خرچ ہوتا رہتا ہے اور وہ بھی کم ہوتا رہتا ہے۔ امیر آدمی رسک لیتا ہے لیکن سوچ سمجھ کے لیتا ہے، ہمیشہ وہ اپنے دونوں قدموں سے وقت کی گہرائی کو ناپنے کی کوشش نہیں کرتا کہ میں دیکھ لیتا ہوں کہ میں اس چیز کے اندر پیسہ لگاؤں گا، 2 بزنسز کے اندر سارا پیسہ انویسٹ کر دوں گا اور میں دیکھتا ہوں کامیاب ہو گیا، ناکام ہوا تو ناکام ہوا۔ ہمیشہ وہ اتنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں جتنا پیسہ اگر ان کا ڈوب بھی جائے تو انہیں نقصان نہ ہو۔ اگر 10 لاکھ میں سے فار ایگزامپل ان کے 2 لاکھ روپیہ وہ کہیں پہ انویسٹ کرتے ہیں اور وہ 2 لاکھ اگر ڈوب بھی جاتا ہے، 8 لاکھ ان کے پاس ہے، انہیں نقصان نہیں ہوگا، وہ اس 8 کا 16 بنا لیں گے، 32 بنا لیں گے، 40 بنا لیں گے، بڑھاتے جائیں گے۔ تو ہمیشہ کبھی بھی اپنے تمام انکم کو ایک جگہ پر انویسٹ نہیں کرنا کہ اگر وہ ڈوبے تو سارا کچھ ڈوب جائے۔ ہمارے ہاں کیونکہ لالچ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم بہت کم وقت میں جلدی سے ہم لاکھوں کروڑوں کمانا شروع کر دیں، اور اس چکروں میں ہم
اپنا سارا پیسہ دے دیتے ہیں. جیسے کہ اگزامپل ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں آپ ہمیں پیسہ دیں جی ہم آپ کا ڈبل کر دیں گے. فراڈ شروع ہوئے ہیں, غریب آدمی ہیں, مڈل کلاس لوگ ہیں, خواب دیکھتے ہیں کہ دنوں کے اندر مہینوں کے اندر ہم امیر ہو جائیں گے جیسے کہ دوسرے لوگ امیر ہوتے ہیں, کرتے کراتے کچھ نہیں ہے, اور دیکھو ان کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے آ جاتا ہے. وہ کرتے کراتے آپ کو نظر کچھ نہیں آتے, لیکن گھر بیٹھے ہوئے بھی وہ جو سوچ لگا رہے ہوتے ہیں, وہ جو آئیڈیاز لگا رہے ہوتے ہیں نا, وہ ان کو امیر بنا دیتے ہیں. صرف یہ دیکھنا کہ ایک ہی کام کے اندر سارے پیسے لگا دینا. آپ کے پاس 10 لاکھ ہے, اگلے نے ورغلایا آپ کو 2-4 اچھی باتیں کی کہ 10 دنوں کے اندر آپ کا پیسہ ڈبل ہو جائے گا, اور آپ اس کی باتوں میں آ کر سارا پیسہ وہاں پر لگا دیتے ہیں اور وہ ڈوب جاتا ہے. اگر ٹیسٹ بھی کرنا ہے, اگر آپ بہت ہی کسی پہ یقین آیا ہوا ہے, اعتماد آیا ہوا ہے, تو بھی اتنا پیسہ انویسٹ کریں کہ اگر وہ آپ کا ڈوب بھی جائے تو آپ کو نقصان نہ ہو, آپ بالکل چارپائی کے ساتھ نہ لگ جائیں, پھر سے دوبارہ اٹھ کر کام کرنے کی کوشش کریں. ایسا نہیں ہوتا کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں, مالدار لوگ ہوتے ہیں, ان کو بھی نقصان نہیں ہوتا, وہ کبھی بھی کسی بھی بزنس آئیڈیا میں فیل نہیں ہوتے. فیل ہوتے ہیں لیکن پیچھے سوچ یہ ہوتی ہے کہ سارا پیسہ اس کے اندر نہیں لگایا ہوتا, تو وہ افیکٹ نہیں ہوتے, نظر نہیں آتا آپ کو کہ وہ ڈوبے ہیں, ان کا کوئی نقصان ہو. سب سے امپورٹنٹ چیز سیونگز. بچانا کیسے ہے؟ غریب آدمی کیا کرتا ہے؟ غریب آدمی ضرورت کی ساری چیزیں, جس چیز میں ضرورت ہے, جتنا پیسہ چاہیے وہ سارے استعمال کرتے ہیں. پھر جو پیچھے مہینے کا 5,000 10,000 15,000 20,000 بچ جاتا ہے اس کو سیو کرتے ہیں. امیر آدمی کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ وہ سب سے پہلے سیو کرتا ہے, اس کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ اپنی ضرورتوں کے مطابق اس کو استعمال کرتا ہے. آپ کے ذہن میں پہلے سے آئیڈیا ہے, آپ کے ذہن میں ایک سوچ ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, میں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, اور اس کے لیے آپ کو اتنا پیسہ درکار ہے, آپ اتنا پیسہ سیو کریں. ہمارے پاس 10 روپے ہیں تو بھی گزارا ہو جائے گا, 100 روپیہ ہوتا ہے تو بھی گزارا ہو جاتا ہے, 1000 روپیہ ہے تو بھی گزارا ہو جاتا ہے. جتنا پیسہ زیادہ ہوتا ہے, جتنا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ میں خرچ کر لیتا ہوں, اگلے مہینے پھر تنخواہ آئے گی, آپ اتنا زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کی ضرورتیں اتنی زیادہ بڑھتی رہتی ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے اچھا چلیں کوئی بات نہیں, اگلے مہینے سیو کر لیں گے, اس مہینے ہم اس میں سے نکال لیتے ہیں. نہیں, سیونگ تبھی ہوتی ہے جب پہلے آپ سیو کریں, اس کے بعد آپ جتنا پیسہ بچ جاتا ہے آپ کی ضرورتیں اتنی ہوں گی اور آپ کا اتنے پیسے سے بھی آپ مہینے میں گزارا کر لیں گے. سیونگ کر کے جتنا پیسہ آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, جتنا پیسہ کسی کاروبار کے لیے آپ کو چاہیے, کسی بھی کام کے لیے چاہیے, آپ اس کو سیو کریں اور اس کے بعد اپنی ضرورتوں کے مطابق ڈھالیں. آج تھوڑی سی تنگی دیکھیں گے, کل اس کا بینیفٹ آپ کو ملے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کچھ بھی سیکریفائز نہ کریں اور ہمیں سب کچھ ملتا جائے. ہمیں بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں کچھ بڑا اچیو کرنے کے لیے. تو یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں دے کے آپ بہت بڑا بینیفٹ گین کر سکتے ہیں. چھٹی چیز اور آخری چیز, ایکسپیکٹیشنز, امیدیں. امیر لوگ, بڑے لوگ کس طرح سے سوچتے ہیں, کام کرتے ہیں, وہ کبھی بھی کم لوگوں سے, بیوقوف لوگوں سے امید نہیں لگاتے ہیں. ان سے آپ امید لگاؤ گے آپ کا اپنا نقصان ہوگا. کمپنیز لوگوں کو زیادہ پے کر لیتی ہیں لیکن ان کی لائلٹی خریدتی ہیں, وفاداری خریدتی ہیں. کم پے کر کے ایسے لوگوں کے ساتھ منسلک ہونا, ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرنا جو کہ کسی بھی لمحے آپ کو پیٹھ دکھا کر, آپ کو دھوکہ دے کر جا سکتے ہیں, ان کے ساتھ کام کرنے سے بہتر ہے آپ ایسے لوگوں کے ساتھ کام کریں جن کو شاید پے آپ کو زیادہ کرنا پڑے لیکن اس کے بدلے میں وہ آپ کو چھوڑ کے کبھی نہ جائیں. ان کی ڈگنیٹی, ان کا ڈسپلن, ان کی لائف اتنی اسٹرانگ ہو کہ آپ سے ڈبل بھی کہیں پر تنخواہ مل رہی ہو تو وہ آپ کو بیچ کر کے کہیں نہ جائیں, آپ کے ساتھ کام کرنا پسند کریں. تو کوشش کریں. بہت سے پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں ہماری زندگی میں جہاں پر ہمیں تھوڑا سا نقصان اٹھانا پڑتا ہے شروع میں تاکہ ہم زیادہ فائدہ اٹھا سکیں, بنسبت اس کے کہ تھوڑے فائدے کی طرف آپ جاتے ہیں اور لیٹر آن آپ کو اس کا نقصان ہی نقصان اٹھانا پڑتا ہے, اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا. وہ لوگ جو امیر ہوتے ہیں, جو کچھ بڑا سوچتے ہیں, ان کی زندگی میں شروع میں کچھ ایسے دن بھی آتے ہیں جن میں ان کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے. 2 دن میں 1 وقت کا کھانا کھاتے ہیں اور ان پیسوں کو وہ جمع کرتے ہیں تاکہ اس سے اپنا کوئی بزنس کر سکیں, ان سے اپنی انویسٹمنٹ کر سکیں, اس سے اپنے لیے کچھ اور خرید سکیں, اپنی انکم کو بڑھانے کے لیے. ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, ان کے پاس جتنا پیسہ ہے کہ یا تو وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتے ہیں یا آدھا پیٹ کھانا کھائیں گے اور آدھا پیٹ کی جو روٹی ہے اس کو بچا کر سیونگ کر کے فیوچر میں انویسٹ کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے, اپنے فیوچر کو بڑا بنانے کے لیے کر سکتے ہیں. اگر آپ کی زندگی میں بھی اس طرح کے سرکمسٹانسز چل رہے ہیں تو کم کھائیں, اس پیسے کو بچائیں اور انویسٹ کریں. ہم لوگ کرتے کیا ہیں, غریب لوگ 9 سے 5 کی نوکری کرتے ہیں, ٹائم اپنا پورا لگاتے ہیں, پیسے آتے ہیں, تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے جمع کرتے رہتے ہیں. 1,00,000 روپیہ ہے, 2,00,000 روپیہ ہے, پھر اس کو بس جمع کر کے رکھنا ہے, انویسٹ نہیں کرنا, اس کو نکالنا نہیں ہے. اس کو زمانے کے اندر, معاشرے کے اندر
پیسے کو سرکولیٹ نہیں کرنا، وہ پیسہ آپ کے پاس ہی جمع ہو کر رہ جاتا ہے. اس پیسے کا نہ ہی تو آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ ہی کسی اور شخص کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، اور وہ اتنے کا اتنا رہتا ہے. جب آپ اسی پیسے کو انویسٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ پیسہ ڈبل ہو کے آپ کے پاس آتا ہے، وہ پیسہ ٹرپل ہو کے آپ کے پاس آتا ہے. تھوڑا سا رسک ہوتا ہے جو ہمیں لینا پڑتا ہے. کبھی بھی ایک انکم کے اوپر، ایک ارننگ کے اوپر ریلائی نہیں کرنا. ملٹیپل سورسز اگر آپ کے ہوں گے، کسی ایک میں نقصان بھی ہو جاتا ہے، آپ بیئر کر دیتے ہو. آپ کی جاب ہے، گورنمنٹ جاب ہے، پرائیویٹ جاب ہے، آج ختم ہو جاتی ہے تو پیچھے سے خالی ہاتھ بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. یہی بھی ریزنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے سوسائڈ ریٹ آج کل ہماری یوتھ میں انکریز ہو رہا ہے. ایک چھوٹا سا فیلئر ہوتا ہے، آپ نے سالوں کسی ایک کمپنی کے اندر کسی ایک چیز کے لیے کام کیا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ ختم ہوتی ہے آپ ٹھک سے زیرو پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی فیوچر پلاننگ نہیں کی ہوئی ہے، آپ نے اپنی انویسٹمنٹ کی پلاننگ نہیں کی ہوئی ہے. آپ صرف فوکس کرتے ہو اپنے ایسٹس بنانے کے اوپر. ہمارے اکاؤنٹ کے اندر 10 لاکھ روپیہ ہوگا، زندگی پرسکون ہے، مالا مال ہے، ہم کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر جاب ختم بھی ہو جاتی ہے 2-3 مہینے بعد مل جائے گی، ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، ہم سروائیو کر سکتے ہیں. یا ہم نے کوئی ایک گھر اپنا بنایا ہوا ہے، اس کے اندر رہ رہے ہیں، ہم نے گاڑی لی ہوئی ہے. نہ ہی تو آپ کی وہ گاڑی آپ کو کوئی انکم لا کر دے رہی ہے، نہ ہی وہ گھر آپ کو انکم لا کر دے رہا ہے، اور وہ جو 10 لاکھ روپیہ آپ نے اندر رکھا ہوا ہے وہ بھی آپ کو انکم لا کر نہیں دے رہا. آپ کی جاب جاتی ہے، اگلے 1 سال تک آپ کو جاب نیکسٹ نہیں ملتی، آپ کے پاس کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے. تو وہ 10 لاکھ روپیہ آپ کتنے مہینوں تک چلا سکتے ہیں؟ کتنے مہینوں تک وہ آپ کے ہاتھ میں رہ جاتا ہے؟ اور اس کے بعد پھر سے آپ کو زیرو سے شروع کرنی پڑتی ہے. اور پھر ایسی جابز ملتی ہیں جو کہ پہلے آپ سیلری لے لے 50,000، لیکن کسی اور جگہ پر کام کرتے ہیں، کسی اور کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہاں پھر آپ کو بگنرز والی جو پے ملنا، سیلری ملنا شروع ہو جاتی ہے 15,000 کی، 20,000 کی. تو ایسی صورتحال سے، ان سچویشن سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانے کے لیے ہمیشہ آپ کے پاس بیک ہونی چاہیے، ہمیشہ آپ کے پاس ریسورسز ہونے چاہیے، ہمیشہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ کے، ارننگ کے ملٹیپل آپشنز ہونے چاہیے ہر وقت آپ کی ٹیبل کے اوپر. آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند رہی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو ضرور لائک کیجیے گا، چینل کو شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ کر سکیں اور ہم ایک ہیلدی سوسائٹی ڈیولپ کرنے میں اپنا رول پلے کر سکیں. تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.